الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم۔ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ سی قدر علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، آج کی یہ کثیر تعداد میں آپ حضرات کی اس عظیم الشان مسجد علامہ شعیب ندیم شہید میں شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تمام حضرات جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت اور پیار کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناموس و عزت حرمت پر جانے قربان کرنے والے شہداء سے بھی آپ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس شہید ناموس صحابہ حضرت علامہ شعیب ندیم شہید، حضرت مولانا حبیب الرحمن صدیقی شہید اور ان کے ساتھ ان کے رفقا کی شہادت پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرے محترم سامعین، عظمت صحابہ پر، ناموس صحابہ پہ اپنی جان کی قربانی پیش کرنا، یہ صرف ناموس صحابہ پر نہیں بلکہ جو شخص عظمت صحابہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوتا ہے، اس نے صرف ناموس صحابہ پر پہرا نہیں دیا بلکہ اس نے اللہ کی توحید پر بھی پہرا دیا ہے، اس نے ناموس رسالت پر بھی پہرا دیا ہے، اس نے ختم نبوت کی چوکیداری میں جان کو قربان کیا ہے۔
اس نے اسلام کی عزت، آبرو اور غلبے کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ اس لیے کہ ناموس صحابہ پر چوکیداری، ناموس صحابہ کے لیے جان قربان کرنا، صحابہ اکرام کی وہ مقدس جماعت ہی تو ہے جس جماعت کے ذریعے اس کائنات سے شرک مٹا، اس کائنات میں کفر مٹا۔ صحابہ کی جماعت ہی تو ہے جس نے اس پوری کائنات میں ایک ایک انسان تک اللہ کی توحید کو پہنچایا، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا پیغام پہنچانے والی جماعت وہ صحابہ اکرام ہیں۔ ناموس رسالت، ختم نبوت، آقا کریم مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو پہنچانے والی وہ مقدس جماعت صحابہ اکرام ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے والی جماعت صحابہ اکرام ہے۔ آج یہ کائنات روشن ہے تو اس کے پیچھے صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں۔ آج یہ مسجدیں ہیں، اس کے پیچھے صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں۔ آج یہ مسجدیں آباد ہیں، اس کے پیچھے صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں۔ کل یہ دین صحابہ کی قربانیوں تک آپ تک پہنچا، مجھ تک پہنچا، اور آج یہ دین آگے جو چل رہا ہے وہ صحابہ کی عزت و عظمت پہ مر مٹنے والے شہداء کی قربانیوں سے پھیل رہا ہے۔ میرے محترم سامعین، صحابہ اکرام وہ بڑی عظیم جماعت ہے، اس لیے دشمن بڑا اجار تھا، اس نے سازش کے ذریعے اللہ کو سے دور کرنے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے دور کرنے کے لیے جو سازش تیار کی وہ یہ کہ ان کو صحابہ کرام سے بدگمان کر دیا جائے، ان کو صحابہ کرام سے دور کر دیا جائے تو لوگ خود ہی اللہ کی توحید سے بھی دور ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے حملہ کیا صحابہ کرام پر۔ لیکن مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو کہ حالات بدلتے رہے، مشکل حالات آئے، لیکن آپ نے صحابہ کی عزت و عظمت کا پرچم تھامے رکھا، جانیں قربان کی، لیکن صحابہ کی عزت کے پرچم کو قربان نہیں ہونے دیا۔ آپ اس پرچم کو تھامے رکھیں گے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ عزت و ناموس کا پرچم، جو صحابہ کی عزت کا پرچم، صحابہ کے ناموس کا پرچم، صحابہ کی عظمت کا پرچم شہداء نے تمہارے ہاتھوں میں دیا، اس پرچم کو تھام کے رکھیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ چند لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیے، بوڑھے بھی کھڑا کریں، جوان بھی کھڑا کریں، ہم سب کچھ قربان کریں گے شہداء کی طرح، لیکن صحابہ کی عزت کو، صحابہ کی عظمت کو، صحابہ کے ناموس کو کسی لمحے قربان نہیں ہونے دیں۔ یہ بات طے ہے۔ ہم نے جو صحابہ کی عزت و عظمت، ان کی محبت اور پیار ہمارے دلوں میں شہداء نے ڈالی ہے، یہ دل اب انہی کے ناموس پہ قربان ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں،
صحابہ کرام کافروں کے لیے بڑے سخت تھے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ان کا پیار تھا، آپس میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے پر اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے. تو ہمیں بھی آپس میں پیار سے رہنا چاہیے یا نہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے یا نہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا چاہیے یا عداوت؟ ہم اسی کو صحابہ کا سپاہی سمجھیں گے، اسی کو صحابہ کی راہ پر چلتے ہوئے سمجھیں گے جو صحابہ کی طرح سپاہی صحابہ کو، صحابہ کے سپاہیوں کو ایک دوسرے سے گلے لگائے گا، ایک دوسرے سے پیار کرے گا، ایک دوسرے سے محبت کرے گا. ہاں وہ سخت ہوگا. اشداء علی الکفار، جب صحابہ کی دشمن کی بات آئے گی تو پھر یہ اپنے غضب کو بھی ظاہر کرے گا، اپنے غصے کو بھی ظاہر کرے گا، اپنی طاقت کو بھی ظاہر کرے گا. جب آپس کی بات آئے گی تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، یہ صحابہ کی صفات ہے. اور غلامان صحابہ کی بھی صفات صحابہ والی ہوگی، تب اسے غلام صحابہ سمجھا جائے گا. اگر وہ اس سے ہٹ کے راہ اختیار کرے گا تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں جن ہستیوں کا نام لیتا ہوں وہ تو ایسے تھے، انہی کی راہ پہ چلنے کے لیے اللہ نے صحابہ کی عظمتیں قرآن میں بیان کی، قرآن میں بیان کی. میرے اور آپ کی ضرورت نہیں ہے اگر میں صحابہ کی عظمت کو بیان نہ کروں، صحابہ کی تذکرے کو بیان نہ کروں، صحابہ کی عظمت کا دفاع نہ کروں. میں نے بڑی کتابیں دیکھی، سب دیکھی، لیکن آج سٹیج پہ کھڑا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں اتنے بڑے اجتماع سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم صحابہ کی عظمت کا تذکرہ جتنا رب نے قرآن میں کیا اتنا کسی کتاب میں مدح صحابہ نہیں ہے. جتنا دفاع اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صحابہ کا کیا اتنا کسی اور کتاب میں صحابہ کا دفاع نہیں ہے. قرآن کے ساتھ جڑنا گویا کہ صحابہ کرام کی تعریفیں کرنا ہے. قرآن کو پڑھنے والا وہ صحابہ کی عظمت کا دفاع کرنے والا ہے. قرآن سے بھی جڑو، جو صحابہ کرام کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وہ قرآن کو پڑھا کرے. قرآن میں صحابہ کی مدح بھی ہے، صحابہ کا دفاع بھی ہے. اللہ رب العزت ان شہداء کو ہماری طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے اور عوام اہل سنت کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میرے خیال میں حضرات چاہتے ہیں کہ آپ نماز ادا کریں. کیا کریں؟ ابھی نماز ہوگی کہ میرے خیال میں یہاں مسجد میں سارے باب وضو بیٹھے ہوئے ہیں کہ بے وضو بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وضو کس کس نے کرنا ہے؟ وضو کس کس نے کرنا ہے؟